کائنات جو ہے وہ خود بخود اس چیز کی جو ہے جس کی وجہ سے جو نظریہ ارتقا ہے یا جو ڈارون نے نظریہ دیا یا ایولیوشن کی جو تھیوری ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ کسی بھی صورت میں ہمیں جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ جب یہ تمام کی تمام چیزیں خود پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں خود نہیں بن سکتی ہیں اور ارتقا کی جو تھیوریز ہیں وہ بھی آج آ کر جو ہے وہ سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر سکی ہیں اور وہ تھیوریز بھی خود آ کر کیونکہ ہمیں جو فاسلز فیولز ملے ہیں جو چیزیں ملی ہیں تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو بات آئی ہے کہ جب ہم اپنے ان غیر اللہ کو آپ پہچان جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں میں کیا ان لوگوں کو پکارنے لگوں کہ جو نہ مجھ کو کوئی فائدہ دیں گے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائیں گے اور جب کہ مجھے ہدایت دے دی اور میں اپنی ایڑیوں پر کیا میں واپس پلٹ جاؤں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے شیطان کے روپ میں وہ سامنے آتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی پر کوئی ایتھیسٹ کہہ دیتا ہے کوئی مختلف قسم کی ایسی دلائل جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس خوف کی بنیاد پر وہ کسی دوسرے غیر اللہ کو شریک جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر شریک کرنے کے لیے وہ قدم اٹھا لے اصل میں اس شرک کے پیچھے جو ہے وہ خوف جو ہے وہ ان کے دماغوں میں وہ بٹھایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر کر ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملات کرتے ہیں تو اس کے برعکس اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بتا دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں اور ہم نے جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہی ہو کر رہنا ہے چاہے کوئی خوف ہمارے سامنے آئے یا کوئی ہم کو ڈرائے ہم تو اپنے رب کے ماننے والے ہیں تو اب اس کا جواب کیا دے رہے ہیں اب آپ یہاں پہ یہ بات دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتا رہے ہیں وہ ان کے عقیموں کہ تم قائم کرو الصلاۃ نماز و تقوہ اور تم اس سے ڈرو اب میں پچھلے دنوں میں اپنی چھوٹی بیٹی سے میں نے یہ سوال کیا کہ بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ نماز جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اصل میں اس کا جو بہترین جواب ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مالک جو کائنات کا مالک ہے جو ہمارا مالک ہے ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے بندے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جب ہماری ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے پانی دے رہا ہے ہمیں ہوا دے رہا ہے ہم کو سردی گرمی کے انتظام کے لیے ہمیں رہنے کے لیے گھر کے لیے جگہ دے رہا ہے ہمارے لیے کپڑے پرووائڈ کر رہا ہے ظاہری بات ہے یہ کپڑا یہ ساری چیزیں اس پوشاک کے پیچھے بھی ایک پوری کی پوری جو ہے وہ سائنس موجود ہے ہم ایک چائے کا اگر کپ بھی پی رہے ہیں اگر اس چائے کے کپ کے لیے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس کے لیے دودھ آ رہا ہے کس طرح سے اس کے لیے پتی جو ہے وہ باغوں میں تیار کی جا رہی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بن کر پھر کس طرح سے ہمارے چولہے جو ہیں وہ جل رہے ہیں چاہے وہ گیس ہو یا سلنڈرز ہوں ان کی مدد سے کس طرح سے یہ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ نے پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ہم سب کے لیے ڈیولپ کیا ہے تو اس رب کی ہم سے یعنی کہ اس کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دیں اور وہ حاضری جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے جو قرآن پاک میں اب اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات پیچھے مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے رب کے جو رب العالمین ہیں ہم اس کے فرما بردار ہیں اور یہ کہا کہ وَأَنْ یہ کہ اقیموا تم قائم کرو الصلاۃ صلاۃ وَاتَّقُوهُ اور اس سے ڈرو یعنی کہ جو مالک کائنات ہے اس ہی سے ڈرو اور اس مالک کو جب میں نے بھی آپ سے جس طرح سے یہ ایکو سسٹم کی بات کی تو آپ نے اگر اپنے رب کو پہچاننا ہو تو آپ تھوڑا سا یہ غور کریں گے کہ آپ اگر کسی مثال کے طور پہ ایک سردیوں میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض گرم علاقوں میں کچھ پرندے آتے ہیں جو کہ سائبیریا کے جنگلات سے ٹریول کرتے ہیں اور وہاں سے ٹھنڈے علاقوں سے وہ ٹریول کر کے کئی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ یہاں پر ہر سیزن میں وہ ٹریول کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے رب کو خالی پہچاننا ہو کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانور یا وہ پرندے جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا راستہ پہچان لیتے ہیں ان کو وہ راستہ یاد کیسے رہتا ہے ہزاروں یا صدیوں سے یہی سلسلہ جو ہے ان پرندوں کا چلے آ رہا ہے آپ خالی ان پرندوں کو جب پہچاننے کی اور ان کی اس چیز کے اوپر اگر کوشش کریں گے تو میں ابھی پچھلے دنوں ایک سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا تھا تو آپ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو پرندے ہیں جو وہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو ان کی آنکھ کے اندر ایک ایسا اینگولر مومنٹم کے لیے ریسیپٹر ہے کہ جو زمین کی جو میگنیٹک ویوز ہیں وہ ان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ میگنیٹک ویوز کو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو آپ نے شاید اگر ناروے کی طرف رات کے ٹائم اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کچھ گرین اور ملٹی کلر کی لائٹس جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں اور رات کے ٹائم وہ لائٹس جو ہیں وہ بیسکلی وہ میگنیٹک ویوز ہیں جو اسپیکٹرم کا کام کرتی ہیں اور اس سے وہ بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ بن جاتا ہے تو وہ میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ان کو پرندوں کو نظر آتی ہیں جس سے ان کو نارتھ اور ساؤتھ کی ڈائریکشنز کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی چونچ کے اندر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک میٹیریل جو ہے وہ جس کا کیمیکل اس طرح سے ہے کہ جو کمپس کا کام کرتا ہے اور وہ ان نیگیٹو جو نارتھ اور ساؤتھ پول کی جو ویو لینتھ ہے وہ ان کو پہچان کر ان کو کمپس کی طرح وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے تو آپ اگر ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جب دیکھیں گے کہ مالک کائنات نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا کس طرح سے
ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا، کس طرح سے ایک ایک چیز کو جب غور کریں گے، اس یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر بات کیا. ابھی ہم آگے حضرت ابراہیم کی بات کو پڑھیں گے تو وہ بھی یہی بات وہاں پر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انہوں نے بھی یہی طریقہ اڈاپٹ کیا. الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ولم و اور لم نہیں، یلبسو ملایا ایمان ہم اپنے ایمان کو بظلم، ظلم سے. یعنی کہ اس وقت جو ظلم کی بات ہو رہی ہے یہ شرک کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہاں پہ اس وقت کسی تکلیف ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. شرک کو ظلم اس لیے کہا گیا ہے کہ مالک کائنات ہے، ہم اس کے غلام ہیں. جس طرح سے اسٹارٹ لیا تھا کہ جب میں نے تم کو پیدا کیا ہے، جب میں تم کو خوراک دے رہا ہوں، جب میں تمہیں رہنے کا ٹھکانہ دے رہا ہوں، جب میں تم کو صحت دے رہا ہوں، میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ تم لوگ جو ایک، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 وقت میرے حضور حاضری کرو، میرے ساتھ کسی یعنی کہ کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، کیونکہ میں نے تم کو جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھانا ہے، اور تمہارے ایک ایک عمل کا تم سے میں نے جواب جو ہے وہ لینا ہے. میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی، اس کا جواب آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. وَتِلْكَ، اور یہ حجتنا آتینہ، یہ ہماری وہ دلیل ہے. یعنی کہ اب یہ وہ جو دلیل تھی آتینہ، جو ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جس انداز میں دعوت جو ہے وہ اپنی قوم تک پہنچائی، وہ دلیل خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ یہ وہ طریقہ تھا جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو علی قومی، ان کی قوم کے لیے، نرفعو، تاکہ ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء، درجات یعنی کہ درجوں پہ درجے جو ہیں وہ بلند کیے جاتے ہیں، من نشاء جس پہ کہ ہم چاہتے ہیں. انا، بے شک ربا کا، تیرا رب، حکیم حکیم ہے اور علیم جاننے والا ہے. یعنی کہ اس بات پہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ خود آیت جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شروع سے صحیح دین کے اوپر تھے. وہ اپنے رب کو پہلے دن سے ہی پہچان چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. اور دعوت دینے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہے میرا رب؟ ستارے، پھر اسی طرح سے چاند اور سورج، اور پھر ان کو دلیل دی کہ دیکھو یہ تو سارے کے سارے ڈوبنے اور ختم ہونے والے ہیں، تو کوئی ایسا تمہارا رب ایسے یا یہ مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود ختم ہونے والا ہو؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو کبھی، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، اور جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں، جو ڈوب رہی ہیں، وہ ان کو بھی بنانے والا ہے. کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا دین تھا، تو وہ انہوں نے کہا دین حنیف. حالانکہ دین حنیف تو یخرق ہونے کے لیے کہا گیا ہے، کہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل جو ٹوٹل اللہ کی طرف، اللہ کا ہو کے رہ جائے، مطلب وہ کسی اور کی طرف اس کا ذرا سا بھی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. تو وہ سارے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے جو نبی تھے، یا یہودی، یا جو یہ جو تھے، یہ کچھ اور تھے. حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور انہوں نے اپنے طور پہ نام اپنے بدل کے یہودی اور یہ نصرانی رکھ لیے. تو اسی طرح مسلمانوں میں ہم لوگوں نے صحیح کہہ رہے مختلف ہیں. فرقوں دیکھیں کے نام. ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ ہم الفاظ کو، ایک ایک لفظ کو، اسی لیے ہم اس کے معنی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے پرابلم جو ہے معاشرے میں، وہ مطلب جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں وہ جو ایک وسیلے کے کانسیپٹ پہ میں نے پھر پوری ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی کہ وسیلے کے معنی کچھ اور ہیں عربک میں اور اردو میں کچھ اور ہیں. اسی طرح سے اب امام ابو حنیفہ کا نام جو ہے وہ اصل میں حنیفہ ہے، اس سے اب لوگوں نے یہاں سے کوٹ کر لیا. ایون میں ایک دیکھ رہا تھا کہ بک میں کہ قرآن پاک میں جو یہ جو ہمارے ہاں جو شیعہ مکتب فکر ہے، تو اب شیعہ کا مطلب قرآن میں عربک میں کہتے ہیں گروہ کو. تو اس کو گروہ سے وہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جو ہمارے تو مکتب فکر کا جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے، تو ہم تو اس لیے اس کو فالو کریں. تو یہ بہت ساری خیر باتیں ہیں جو ہمیں جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں خود یکرخ کر دیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوں گے انشاءاللہ. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ یوٹیوب پہ بھی اس چینل کو میں تمام ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، کہ جو اگر وہ نہیں ہیں تو ہماری اس جو پہلا کمنٹ ہوتا ہے اس میں میں پلے لسٹ جو ہے وہ اس کے لنکس جو ہے میں ڈال دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ پلے لسٹ کی جو لسٹ ہیں تمام، آپ وہاں پہ بھی جا کے زوم کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ پرانے لیکچر اور آسان قرآن کورس جو ہے اس کے شروع سے سورہ فاتحہ سے تمام لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں جو ہمارا تفسیر اور درس کا جو ایک الگ سے میں نے پلے لسٹ بنا دی ہے، جن لوگوں کے پاس پورا کورس کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ وہاں سے خالی اس درس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے جو باقی کورسز ہیں جس میں گرامر اور تجوید کا کورس ہے اور یہ دعاؤں کی سیریز ہے اور ووکیبلری ہے، ان پلے لسٹ سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں. تو ہم آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سورہ انعام میں الحمدللہ ہم آیت نمبر 71 پہ پہنچ چکے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا یہ سورہ انعام میں ہم نے پچھلی آیت پہ جہاں پہ اختتام ہم نے کیا تھا، تو وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ کہا گیا تھا کہ وزر الذین، اور چھوڑنے وہ لوگ جو اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، دینہم اپنے دین کو، لائبن کھیل، و لہون اور تماشا، اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. وذکری بھی، اور نصیحت کرو، ان تاکہ تم تبصلا، کہ
پکڑا نہ جائے نفسن کوئی بھی بیما کسبت جو اس نے کمایا ہو، اور لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور کوئی بھی جو ہے نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا یا کوئی حمایتی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَإِن تعدل، اور اگر تعدل بدلے میں دے گا کل تم میں سے عدل معاوضہ لا یؤخذ منہا، تو اس سے معاوضہ جو ہے وہ نہ لیا جائے گا، کسی بھی قسم کا کوئی نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بات اختتام پہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے گئے ہیں، اور ان کو گرم پانی سے ان کی ضیافت جو ہے وہ کی جائے گی، اور ان کو عذاب علیم جو ہے وہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پیچھے ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لوگ تم لوگ جو ہو کسی دوسرے کا حساب لینے کے لیے تم لوگوں کو جو ہے، اگر تم اللہ کا تقوی رکھتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کا حساب لیتے پھرو، بلکہ اصل میں تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم یہ جو ذکر ہے یعنی کہ قرآن پاک ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ٹاپک جو تھا اس پہ ہمارا اختتام ہوا تھا، اور اس کے بعد اب آج کی جو ہماری آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اندعو دعوت سے، کہ ند نون کا مطلب ہو گیا ہم، کہ کیا ندعو ہم پکاریں، من دون اللہ، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا نہیں، ینفعنا کہ جو اللہ کے سوا ہم کوئی نفع نہیں دیتے، ولا اور نہ، یا درنا اور نہ ہی وہ کوئی ضرر پہنچاتے ہیں، و نرد اور ہم، رد سے، رد کا مطلب ہے واپس پلٹ جانا، یعنی کہ اور ہم پھیر دیتے ہیں، اللہ پر آقابنا، آقابنا یعنی کہ اپنی ایڑیوں پر، ایڑیوں کو اکابینہ کہا جاتا ہے، اور ایڑیوں کے اوپر کیونکہ لوگ اپنے آپ کو موو کرتے ہیں تو اس حوالے سے کہ اور ہم پھیر دیتے ہیں الٹے پاؤں، بعد بعد اس جب ہدانا، جب ہدایت دی ہمیں، اللہ دے ہمیں، اللہ اللہ کلذی اس کی طرح جو استحوت ہو کہ بھلا دیا اس کو، استحوت ہو اس کو یعنی کہ بھلا دیا، الشیاطین شیطان نے، فیہ میں، الردی زمین میں، حیران لہو اس کے لیے، اصحاب ساتھی، یدعونہ بلاتے ہوں اس کو، الا طرف الہدا ہدایت کی طرف، ہدایتنا ہمارے پاس، کل کہہ دیں انا بے شک ہدا اللہ ہدایت ہے اللہ کی، ہوا وہ الہدا اسی کی طرف ہدایت، و امرنا اور حکم دیا گیا ہے ہمیں لی نسلمہ کہ ہم جو ہے وہ اسلام، جیسے اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، اسی طریقے سے لی نسلمہ، لام کا مطلب ہے لیے، نون کا مطلب ہو گیا ہم، لی نسلمہ یعنی کہ ہم جو ہے وہ فرما بردار رہیں، لی رب العالمین، رب ہے جو عالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہہ دیں ان لوگوں کو، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ خطاب ہو رہا تھا ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم لوگ جو ہو وہ دنیا کی زندگی کو تم نے کھیل تماشا بنا رہی ہے، اور تم جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ حیات الدنیا جو ہے یہ ایک بالکل دھوکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہارا کہیں پر بھی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ولی وارث ہوگا اللہ کے سوا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تم سے مواخذہ جو ہے یعنی کہ معاوضہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد کہا کہ کہہ دو کہ من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا نہیں، ینفعونا کہ کیا ہم پکاریں، دعوت سے ہم، کل ندعو ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا ینفعنا کہ ہمیں نہ ہمیں نفع دے، ولا یضرنا اور نہ نقصان کرے ہمیں، ونردو اور ہم پھر جائیں، الا عقابنا، اللہ پر عقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد بعد اس ہدانا ہدایت ملنے کے بعد، اللہ اللہ کی، کلذی اس شخص کی طرح جو استحوت ہو کہ جو بھلا دیتا ہے اس کو، الشیطان یعنی کہ جو جن اور انس میں دونوں شیاطین کی بات ہو رہی ہے، ان کے ایک، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اور اس ایڈجیکٹو میں یہ وہ صفت ہے کہ جو بعض لوگ جو ہیں وہ شیاطین بن کر سامنے آ جاتے ہیں، اور بعض جنوں کی صورت میں، یا جو جنوں کی اولاد یا ابلیس کی جو اولاد میں اسی کے اوپر اسی کے معاملات میں جو عمل کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو کہہ دیں کہ میں اللہ کے سوا ان لوگوں کو پکارنے لگوں کہ جو نہ تو کوئی نفع دیتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی نقصان جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تو بالکل ایک قسم کے بے ضرر سے ہیں، اور پھر میں الٹے پاؤں پھر جاؤں اس کے بعد جبکہ مجھے اللہ نے ہدایت جو ہے وہ عطا کر دی ہے، ہدایت دے دی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی طرح، یعنی کہ جس وقت یہ جو شرکیہ معاملات سامنے آتے ہیں، اور ان شرکیہ معاملات میں جب انسان کو بعض اوقات ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد وہ انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا کس طریقے سے ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کے اندر اپنی وحدانیت، اپنی ایمان اور یقین اور مختلف قسم کی نشانیاں بتا کر لوگوں کو یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہو، اگر واقعی تم لوگوں نے اپنے رب کو پہچاننا ہے تو تم جو ہو وہ ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچان سکتے ہو۔ جس وقت انسان جو ہے وہ کائنات کی طرف غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان اس وسیع و عریض کائنات کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، چاند سورج کو دیکھتا ہے، اس کے بعد ان تمام چیزوں کی طرف جب وہ جاتا ہے تو یا تو وہ اب یہ دلیل دیتے ہیں
کہ جی اللہ وہ تمام چیزیں خود یہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میرا کوئی خالق ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر اس وقت ہمارے سامنے آپ کے ہاتھوں میں اس وقت ایک موبائل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ارتقا کا نتیجہ ہے اور یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے, تو آپ کیا وہ جتنی بھی بات کر لیں لیکن آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں, یہ موبائل جو ہے یہ خود بن ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی لیپ ٹاپ ہے یا کوئی میز ہے یا کوئی فرنیچر ہے, وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. اور جب یہ دلیل انسان پہچان لیتا ہے تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے, اور کچھ صورتوں میں جہاں پہ جس شیطان کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے فلسفی بن جاتے ہیں یا وہ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں کہ وہ انسان کے دماغ میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ خود بخود اس چیز کی جو ہے جس کی وجہ سے جو نظریہ ارتقا ہے یا جو ڈارون نے نظریہ دیا یا ایوولوشن کی جو تھیوری ہے, اس میں یہ بات بتائی گئی کہ کسی بھی صورت میں ہمیں جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ جب یہ تمام کی تمام چیزیں خود پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں خود نہیں بن سکتی ہیں, اور ارتقا کی جو تھیوریز ہیں وہ بھی آج آ کر جو ہے وہ سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر سکی ہیں, اور وہ تھیوریز بھی خود آ کر, کیونکہ ہمیں جو فاسلز فیولز ملے ہیں, جو چیزیں ملی ہیں, تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو بات آئی ہے کہ جب ہم اپنے ان غیر اللہ کو آپ پہچان جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں, میں کیا ان لوگوں کو پکارنے لگوں کہ جو نہ مجھ کو کوئی فائدہ دیں گے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائیں گے, اور جب کہ مجھے ہدایت دے دی اور میں اپنی ایڑیوں پر کیا میں واپس پلٹ جاؤں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے شیطان کے روپ میں وہ سامنے آتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی پر کوئی ایتھیسٹ کہہ دیتا ہے, کوئی مختلف قسم کی ایسی دلائل جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس خوف کی بنیاد پر وہ کسی دوسرے غیر اللہ کو شریک جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر شریک کرنے کے لیے وہ قدم اٹھا لیتے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی الارض, زمین میں حیران لہو اس کے لیے, اصحاب اس کے ساتھی, یدعونہ بلاتے ہو اس کو, الی طرف الہدا ہدایت کی طرف, خدے اتنا ہمارے پاس. تو کل کہہ دیجئے ان بے شک خدا اللہ, ہدایت اللہ کی طرف سے ہوا وہ الہدا ہدایت دینے والا, وہ امرنا اور حکم دیا گیا ہمیں لی نسلمہ تاکہ ہم فرما بردار رہیں, لی رب العالمین پروردگار کے تمام جہان والوں کے. یعنی کہ وہ حیران ہو, اس کے ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی کہ ایک شخص جو ہے جس کو ہم جیسے دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت دینے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو آپ اس وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو تم جس دین پر ہو, یا تم جو شرک کر رہے ہو, یا جو تم نے بت خانہ کعبہ کے اندر اپنے وہ رکھے ہوئے ہیں اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو, تو یہ تمہارے کسی بھی یہ نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی تم کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں. اور اس کے برعکس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے وہ ہی ہدایت ہے, اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار بس بن جائیں. ان کے ہمارا وہ جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم نے ہدایت جو ہے وہ لوگوں تک بس دعوت دینی ہے, لوگوں تک پہنچانی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہی بات وہی قرآن کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دینی ہے. چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلسفی آ جائے یا کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ آ جائے اور وہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جو ہمیں غیر اللہ کی طرف لے کر جاتی ہو, تو وہاں پر ہم اس کو یہی جواب دینا ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب کا, جو رب العالمین ہے, جو اس تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے, ہم نے اسی کے فرما بردار ہو کر رہنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے زمرے میں اگلی جو آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اس کا غور کیجئے گا کہ وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا تم قائم کرو الصلاۃ نماز, وَاتَّقُوهُ اور اس سے ڈرو, وَهُوَ اور وہی, الذی وہ جس کو الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے, یا تمہیں جو میدان حشر میں اسی کی طرف جو ہے وہ تمہیں جمع کیا جائے گا. اب یہ بات جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بات کا جو آغاز ہوا تھا وہ آغاز کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو واحد ہے, جو یکتا ہے, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ بات باور کرائی کہ وہ لوگ جو جن کے ساتھ ہمیں کہیں پر بھی کوئی شرک کا, ہمارے ذہن میں کوئی شخص اگر بات بھی ڈالتا ہے, چاہے وہ اکثر لوگوں کے ساتھ جو شرک کی بات میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ شرک کی اصل وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو خوف کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کے پاس, مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جن لوگوں نے جن ہستیوں کو بھی کہیں پر کسی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی کو جو ہے وہ دیوتا بنا لیا ہے, کہیں پر کوئی ناگ دیوتا بنا لیا, یا کہیں پر جو ہے وہ اصل میں اس شرک کے پیچھے جو ہے وہ خوف جو ہے وہ ان کے دماغوں میں وہ بٹھایا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈر کر ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملات کرتے ہیں. تو اس کے برعکس اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بتا دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں, اور ہم نے جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہی ہو کر رہنا ہے, چاہے کوئی خوف ہمارے سامنے آئے یا کوئی ہم کو ڈرائے, ہم تو اپنے رب کے ماننے والے ہیں. تو اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں
اب آپ یہاں پہ یہ بات دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتا رہے ہیں وہ ان کے عقیموں کہ تم قائم کرو الصلاۃ نماز و تقوہ اور تم اس سے ڈرو. میں پچھلے دنوں میں اپنی چھوٹی بیٹی سے میں نے یہ سوال کیا کہ بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ نماز جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اصل میں اس کا جو بہترین جواب ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مالک جو کائنات کا مالک ہے جو ہمارا مالک ہے ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے بندے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جب ہماری ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے پانی دے رہا ہے ہمیں ہوا دے رہا ہے ہم کو سردی گرمی کے انتظام کے لیے ہمیں رہنے کے لیے گھر کے لیے جگہ دے رہا ہے ہمارے لیے کپڑے پرووائڈ کر رہا ہے. ظاہری بات ہے یہ کپڑا یہ ساری چیزیں اس پوشاک کے پیچھے بھی ایک پوری کی پوری جو ہے وہ سائنس موجود ہے. ہم ایک چائے کا اگر کپ بھی پی رہے ہیں اگر اس چائے کے کپ کے لیے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس کے لیے دودھ آ رہا ہے کس طرح سے اس کے لیے پتی جو ہے وہ باغوں میں تیار کی جا رہی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بن کر پھر کس طرح سے ہمارے چولہے جو ہیں وہ جل رہے ہیں چاہے وہ گیس ہو یا سلنڈرز ہوں ان کی مدد سے کس طرح سے یہ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ نے پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ہم سب کے لیے ڈیولپ کیا ہے. تو اس رب کی ہم سے یعنی کہ اس کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دیں. اور وہ حاضری جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے جو قرآن پاک میں اب اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات پیچھے مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے رب کے جو رب العالمین ہیں ہم اس کے فرما بردار ہیں. اور یہ کہا کہ وَأَنْ یہ کہ اقیموا تم قائم کرو الصلاۃ صلاۃ تقوہ اور اس سے ڈرو یعنی کہ جو مالک کائنات ہے اس ہی سے ڈرو. اور اس مالک کو جب میں نے بھی آپ سے جس طرح سے یہ ایکو سسٹم کی بات کی تو آپ نے اگر اپنے رب کو پہچاننا ہو تو آپ تھوڑا سا یہ غور کریں گے کہ آپ اگر کسی مثال کے طور پہ ایک سردیوں میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض گرم علاقوں میں کچھ پرندے آتے ہیں جو کہ سائبیریا کے جنگلات سے ٹریول کرتے ہیں اور وہاں سے ٹھنڈے علاقوں سے وہ ٹریول کر کے کئی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ یہاں پر ہر سیزن میں وہ ٹریول کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنے رب کو خالی پہچاننا ہو کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانور یا وہ پرندے جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا راستہ پہچان لیتے ہیں ان کو وہ راستہ یاد کیسے رہتا ہے. ہزاروں یا صدیوں سے یہی سلسلہ جو ہے ان پرندوں کا چلے آ رہا ہے. آپ خالی ان پرندوں کو جب پہچاننے کی اور ان کی اس چیز کے اوپر اگر کوشش کریں گے تو میں ابھی پچھلے دنوں ایک سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا تھا تو آپ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو پرندے ہیں جو وہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو ان کی آنکھ کے اندر ایک ایسا اینگولر مومنٹم کے لیے ریسیپٹر ہے کہ جو زمین کی جو میگنیٹک ویوز ہیں وہ ان کو دیکھ لیتا ہے. اور وہ میگنیٹک ویوز کو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو آپ نے شاید اگر ناروے کی طرف رات کے ٹائم اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کچھ گرین اور ملٹی کلر کی لائٹس جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں اور رات کے ٹائم وہ لائٹس جو ہیں وہ بیسیکلی وہ میگنیٹک ویوز ہیں جو اسپیکٹرم کا کام کرتی ہیں اور اس سے وہ بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو وہ میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ان کو پرندوں کو نظر آتی ہیں جس سے ان کو نارتھ اور ساؤتھ کی ڈائریکشنز کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کی چونچ کے اندر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک میٹیریل جو ہے وہ جس کا کیمیکل اس طرح سے ہے کہ جو کمپس کا کام کرتا ہے اور وہ ان نیگیٹو جو نارتھ اور ساؤتھ پول کی جو ویو لینتھ ہے وہ ان کو پہچان کر ان کو کمپس کی طرح وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ اگر ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جب دیکھیں گے کہ مالک کائنات نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا کس طرح سے ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا کس طرح سے ایک ایک چیز کو جب غور کریں گے یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر بات کیا. ابھی ہم آگے حضرت ابراہیم کی بات کو پڑھیں گے تو وہ بھی یہی بات وہاں پر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انہوں نے بھی یہی طریقہ اڈاپٹ کیا. اور جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں یا آپ نے اپنے رب کی غلامی آپ ہم مالک ہے ہمارا ان کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے یا ہم اس کے دربار میں حاضری صرف اور صرف نماز کے ذریعے سے لگائیں گے. اور اگر ہم اپنے رب سے کیا ہے اگر ہم تقوی رکھتے ہیں وہ ہوا اور تقوی بھی کس بات کے لیے کہ وہ ہوا الذی اور وہی ہے وہ جو الہی اسی کی طرف تو شرون کہ تم سب جو وہ اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ وہ بات ہے کہ اگر ایک شخص جو جتنے بھی لوگ ایتھسٹ بن جاتے ہیں یا جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں دنیا میں ان کی ایک بہت بڑی جو دلیل ہوتی ہے اپنے طور پہ وہ دنیا میں جب ظلم اور زیادتیاں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظلم اور زیادتیاں ہیں ان کی اگر یہ اتنی زیادتیاں اور ظلم جو ہو رہی ہیں یقیناً اگر اللہ ہوتا اپنے بندوں کو وہ یہ تکلیف یہ سب کچھ نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس دنیا کا جو آپ یہ دیکھیں گے کہ نظام ہے میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتائی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پہ بنایا ہے اور اس آزمائش کے اصول پہ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں اس چند روزہ زندگی کے ساتھ جو ہے آپ کو مختلف قسم کے ٹاسک دیتے ہیں مختلف قسم کی تکلیفیں دیتے ہیں آزمائشیں دیتے ہیں. کہیں پر آپ کو کچھ بلیسنگس دی جاتی ہیں اور وہاں پہ کہیں پر شکر کی آزمائش ہوتی ہے کہیں پہ صبر کی آزمائش ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بات خود پکار کر کہتی ہے کہ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ان تمام زیادتیوں کا جواب جو ہے اس شخص کو ملے گا جو اس نے ظلم یہ کیا ہوگا. اور قرآن ہم کو اور انبیاء یہ ہم کو خبر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمام کے تمام جو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا اور وہی ہے الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق کی
حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک. وہ یوم، اور جس دن یقول کہے گا وہ کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا. قولہ اس کی بات، الحق حق ہے، ولہ اور اس کا الملک یعنی کہ بادشاہت، یعنی ولہ اور اس کے لیے، یعنی کہ تمام کی تمام جو الملک بادشاہت ہے وہ اسی کے لیے. اور یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، پھر سور، سور پھونک دیا جائے گا. عالم جاننے والا ہے، الغیبی غیب کو، والشہادتی اور ظاہر کو، وہ ہوا اور وہی الحکیم حکمت والا ہے اور خبیر خبر رکھنے والا ہے. اب آپ، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا کہ تم لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور تم کو ایک دن جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ساتھ ہی اب کہا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو، سماواتی والارض. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جب غور کرنا شروع کریں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک پرندے کی مثال دی، یہ پرندہ جس سائنٹیفک انداز میں وجود پذیر ہوا ہے، یہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ خود ایسا آٹومیٹکلی کسی پروبیبلٹی تھیوری کی مدد سے یا کسی ایوولوشن تھیوری کی مدد سے ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنے ہی بہترین. آپ اپنے انسان تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک بالکل جب ایک دن کا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے وجود پذیر ہوتا ہے، کس طرح سے وہ بڑا ہوتا ہے. آپ اپنے ذرا نظام پورے باڈی میں آپ ذرا ڈائجسٹو سسٹم پہ کبھی غور کریں، نروس سسٹم پہ کبھی غور کریں، کبھی آپ سرکولیٹری سسٹم پہ غور کریں، کبھی آپ ایکسکریٹری سسٹم پہ غور کریں، کبھی آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے باڈی میں ریپروڈکٹیو سسٹم اور مختلف سسٹم جو ہماری باڈی میں بنائے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو وہ خود پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود بن گئے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی خالق بیٹھا ہوا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک موبائل کی مثال دی کہ ایک موبائل جو ہے وہ خود پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بنانے والے ہیں. اب آپ یہ جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف کہے گا کن اور وہ چیز ہو جائے گی اور فیکون. اب اس میں ہم دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، وہ پلک جھپکتے میں یہ سارا کا سارا معاملہ کر دے. اور دوسرا معاملہ جو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے لیے ہزاروں یا کروڑوں سال جو ہے اس معاملے کے لیے لگ جائیں. جیسے مثال کے طور پہ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ آج سے تقریباً بگ بینگ تھیوری ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ کائنات جو ہے یہ وجود پذیر ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ یہ ہماری جو دنیا کا بننے کا پروسیس ہے اس کے لیے تقریباً کوئی 4 بلین سال جو ہے وہ درکار ہوئے. اور اس 4 بلین سال کے بعد ہم نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہمارے پاس اس وقت نون انفارمیشن ہے یا نالج ہے، وہ تقریباً 40,000 سال کی ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم جو سورہ اعراف میں آگے جا کے عہد الست کو پڑھیں گے تو عہد الست جو ہے وہ یقیناً حضرت آدم کو اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تو اس سے پہلے کا وہ واقعہ ہے. تو ہمیں ہزاروں سال کے لیے ہم نے ایک نیند پہ سلا دیا گیا، لیکن ہم کو کچھ بھی نہیں یاد. ہم جب آج سوچتے ہیں تو ہمیں بالکل یہی لگتا ہے کہ ہم بس ابھی ہمیں ایون اپنے بچپن کی وہ باتیں جو پہلے 1-2 سال کی باتیں وہ بالکل نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ہم نے وہ ٹائم پیریڈ گزارا. اس کے بعد کچھ آہستہ آہستہ یادداشت جو ہے وہ شاید ہمارے دماغ میں کچھ چیزیں موجود ہوں. خیر، بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک طریقہ کار بنانے کا، تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پورا ایک پروسیس جو ہے اس کے بعد اس دنیا میں بھیجا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کن فیکون ہوتا، یعنی کہ پلک جھپکتے والا معاملہ، وہ مالک ہے، وہ چاہیں تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو اس دنیا میں جو آزمائش کا اصول ہے، تو وہ آزمائش کا اصول جو ہے وہ کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی کہ لوگ یہ سوچتے کہ یہ دنیا جو پلک جھپکنے میں تیار ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے یقیناً ایک خالق موجود ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوالٹیز کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کو ان کی رتوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کو ان کے مختلف قسم کی جو ہم صلاحیتیں مالک کائنات ہمیں نظر آتی ہیں ان کی مدد سے ہم رب کو پہچانیں. تو وہی سلسلہ جو وہ یہاں پر بتایا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ مرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک دن، اور زیادہ تر اس میں ہمیں قرآن سے یہی لگتا ہے کہ جو مرنے کے بعد والا معاملہ ہوگا وہ بس سور پھونکا جائے گا اور وہ سب کچھ جو ہے وہ کن فیکون کے ساتھ ہوگا. یہ میں نے آپ کو ایک بات کہہ دی کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی مرحلہ وار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے ہم کو کھڑا کریں، لیکن زیادہ تر اس میں خیال یہی کیا جا سکتا ہے کہ کن فیکون ہی ہوگا. اور پلک جھپکتے میں ایک نئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کو ایک دوسری زمین اور آسمان کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے. اور قولہ اس کی بات، الحق جو ہے وہ سچ ہے، ولہ اور اسی کے لیے بادشاہ الملک بادشاہت ہے. اور یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور، عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب کا، شہادت اور ظاہر کا، وہ الحکیم الخبیر اور وہی ہے حکیم اور خبیر، یعنی کہ خبر رکھنے والا. اب اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور وَإِذْ، اور جب قولا کہا گیا ابراہیم علیہ السلام سے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جو تھے ان کے جد امجد جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دونوں ان کو مانتے تھے. یعنی کہ جس طرح سے ہم لوگوں میں، پاک مسلمانوں میں ایک اہل تشیع اور
سنی حضرات ہیں، تو ان دونوں کو وہ دونوں کا کلیم کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی پھر کہیں پہ کسی میں کوئی بدعت شامل ہو گئی، کہیں پر کسی میں کوئی اور بات ایسی شامل ہوگی، فرقہ واریت اور فرقے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں اسی بات کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ انہی کے وارث ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کو ماننے والے تھے، جس وجہ سے یہاں پہ کیونکہ آگے تقریباً اور 17-18 انبیاء کے اور قرآن پاک میں ذکر ہیں، لیکن اسٹارٹ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا، اور کیا کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام سے، کے لیے ابھی اپنے باپ کو آزرا، ان کے والد کا نام جو ہے وہ لیا گیا یہاں پہ کہ جو ان کا نام آزر تھا، کہ اتخذو، کیا تو بناتا ہے، اسنامن، سنم کا مطلب ہوتا ہے بت، اسنامن بت، اور یہ لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آلہتن معبود، انی، بے شک میں اراکا تجھ کو دیکھتا ہوں، وہ قوم کا، اور تیری قوم کو، فی دلال، گمراہی میں، مبین، کھلی واضح گمراہی میں، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جو بت بنا رہے ہو اور جو معبود بنا رہے ہو، میں تو بالکل دیکھ رہا ہوں، اور تمہاری قوم کو بھی، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کھلی گمراہی میں ہیں، وہ کذالک، اور اسی طرح، نوری، ہم ہم دکھانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوتا، بادشاہت، السماواتی والارض، آسمان اور زمین کی، ولی یکون، اور تاکہ وہ ہو جائے وہ، من الموقنین، یقین کرنے والے۔ اب یہ بات بہت ہی خاص ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان نے، یعنی کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اور ہدایت دے دی، اس کے بعد کچھ شیاطین جن اور انس میں سے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور وہ ایسے دلائل دینے لگے کہ جو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کو وہ غیر اللہ کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، یا اللہ کے نام سے انکاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ ہم ان ڈرنے والوں کا یا ان مومنین کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہم تو صرف اور صرف فرما بردار ہیں اپنے جو رب عالمین کا، تمام جہانوں کا، اور اب ساتھ ہی تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کذالک نوری ابراہیم، اور اسی طریقے سے ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہ وہ فلسفیانہ سوچ جس سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، کس طرح سے انہوں نے زمین اور آسمان کی بادشاہت جو ہے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا، کس طرح سے انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا، اور وہ جو ہے وہ پھر یقین کرنے والے ہو گئے، ولی یکون من الموقنین، کہ وہ تاکہ وہ ہو جائیں وہ اسے یقین کرنے والے۔ اب اس کے لیے آگے آپ یہ دیکھیے گا کہ فلما، پھر جب، جنہ علیہ اللیل، یعنی کہ پھر جب، جنہ یعنی کہ بیسکلی بات کیونکہ آگے رات کی ہو رہی ہے تو اس کے معنی ہم اندھیرا کر دیا، یعنی کہ جب علیہ، اس پر، علیہ رات ہو گئی، یعنی کہ جنہ کہ جب، علیہ اس پر، اللیل رات ہو گئی، را کوکبن ایک ستارہ، یعنی کہ فلما جب اندھیرا ہو گیا اس پر رات کا، تو را وہ کیا اس نے دیکھا، کوکبن ایک ستارے کو، کالا اس نے کہا، حاضر ربی، یعنی کہ اب آپ اس جملے کو ذرا غور سے دیکھیے گا، یہاں پہ ورڈ تو لکھا ہے کالا حاضر ربی، لیکن آپ ذرا قبائلی علاقے کی تصویر اپنے ذہن میں رکھیں گے، کس طرح سے وہاں پہ درختوں کے نیچے اور کھلے آسمان کے نیچے چارپائیاں ڈال کر جو ہے وہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں رات کو، اور وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اکثر و بیشتر وہ دیکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ جو تھی وہ ستاروں کی اور سورج کی، ان کی ہی پوجا کرتی تھی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اور ان کو ایک، اگر اس انداز میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا یہ میرا رب، یعنی کہ ایک ایسے ٹون میں بات کی جائے کہ جس سے کہ کیا یہ ہے میرے رب، فلما پھر جب، افلا غائب ہو گیا، قال اس نے کہا، لا نہیں، احبو میں دوست رکھتا، الافلین غائب ہونے والوں کو۔ اب ساتھ ہی ساتھ وہ دلیل بھی دیتے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اب میں جو ہوں یہ تو ستارے کچھ دیر کے لیے آئے اور اس کے بعد جو ہیں یہ غائب ہو گئے، فلما پھر جب، رال قمرا دیکھا انہوں نے چاند کو، بازغن چمکتا ہوا، قولا بولے، ہاذا ربی کیا یہ ہے میرا رب، فلما پھر جب، افلا غائب ہو گیا، قولا کہا، لئن اگر، لم نہیں یہدینی ہدایت دے مجھے ربی میرا رب، لاکونن تو میں ہو جاؤں، من سے القوم الضالین تو بھٹکنے والی قوم میں سے ہو جاؤں گا، یعنی کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرا رب جو ہے وہ اگر میری رہنمائی نہ کرے اور مجھ کو ہدایت نہ دے تو میں جو ہوں میں بھی بھٹک سکتا ہوں اپنی اسی قوم کی طرح۔ اور اس کے بعد فلما پھر جب، اب ظاہری باتیں یہ واقعات جو ہو سکتا ہے ملٹیپل ٹائم میں ہو رہے ہوں اور وہ اپنی قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں، اور میں آخر میں جو اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ پہلی آیت جو ہے وہ اس بات کی دلالت بھی کر رہی ہے، اور وہ بات میں بھی آگے جا کے اس آیت کو پڑھ بھی دوں گا کہ فلما پھر جب، را دیکھا، شمسا سورج کو، بازغتن چمکتا ہوا، قولا بولے، ہاذا ربی کہ کیا یہ ہے میرا رب،
हाज़ा अकबर, ये सबसे बड़ा है, यानी कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, ये मेरा रब है तुम कहते हो। फलम्मा, फिर जब अफलत वो गायब हो गया, काला कहा या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं बरीउन बेजार मिम्मा इससे जो तुशरिकून तुम शिरक करते हो। अब ये जो बात मैंने आपको इस वक्त अपने एक्सेंट के साथ थोड़ी सी समझाने की कोशिश की, क्योंकि बाज़ तफासिर में ये बात इस तरह से भी पेश की गई है कि माज़अल्लाह जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले सितारों को या चाँद को या सूरज को वो पूजते थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने शऊर हासिल किया। और हमारी बाज़ किताबों में तो ये भी है कि वो पहले छोटे थे, वो छोटे से वो बचपन में यानी कि पहले सितारों को पूजते रहे, बाज़ जगह पे फिर वो इसी तरह से उन्होंने जो है वो सूरज को और चाँद को पूजना शुरू किया, और बाद में उनको जब एहसास हुआ, जबकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने जो है वो शुरू में, हमने पहले यहाँ पे जो आयत नंबर 75 थी, हमने उसमें देख लिया था कि व कज़ालिका नूरिया इब्राहीमा, कि हमने इसी तरह दिखाया था इब्राहीम को मलकूत समावाति वल अर्द, कि बादशाही दिखाई थी ज़मीन और आसमान की, वला वली यकूनु, ताकि वो हो जाए मिनल मुकिनीन, यकीन करने वाले। यानी कि उन्होंने उस, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जब आप एक-एक चीज़ के ऊपर गौर करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे, जिस तरह से अगर आपको याद हो तो मैंने सूरह आल इमरान में उलुल अलबाब की जब तफसीर की थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको कुछ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको मैंने बताए थे सूरह आल इमरान के इख्तिताम पे। तो इसमें क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन बताने का मकसद क्या है कि ये चीज़ें जो हैं, असल मकसद क्या था कि अल्लाह ताला ने हमको इस वाक़े के ज़रिए से ये बात बताई कि हमने अपने रब को पहचानना कैसे है, कि जिस जगह पर अगर कोई पैगंबर या कोई दावत या कोई कुरान या कोई अल्लाह की किताब नहीं पहुँच पाई है, तो ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने के तुम्हारे इर्द-गिर्द डाली हुई हैं, तुम उनसे अपने रब को पहचान सकते हो। आगे आप ये देखिएगा कि इन्नी, बेशक मैं, वज्जहतु, कि मैंने मुंह मोड़ लिया, वजहिया, अपना मुंह, लिल्लज़ी, इसकी तरफ, जिसने फतरा, बनाया या पैदा किया, अस्समावाति, आसमानों को, वल अर्द, और जमीन को, हनीफन, यकरुख होकर, वमा, और नहीं, अना मैं, मिनल मुशरिकीन, और मैं किसी भी सूरत में शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। वहाज वहा अज्जाहू वहाजहू, और इससे झगड़ा किया कौमुहू, उसकी कौम ने। काला, इसने कहा, आ तो हाजूनी, क्या तुम मुझसे झगड़ते हो, फिल्लाही, फी में, अल्लाह, अल्लाह के बारे में, वक़द, और तहकीक, हदानी, इसने तो मुझे हदायत दे दी है। यानी कि ये जो अंदाज़ था झगड़े का, अगर आप कुरान पाक में आगे देखेंगे, तो वहाँ पे इसी तरीके से इनकी कौम ने, इनके जब इन्होंने बुतों को तोड़ा, तो बड़े बुत के ऊपर जो है वो अपनी कुल्हाड़ी को टाँग दिया, और जब उन्होंने वहाँ पे मामला हुआ, तो वहाँ पर भी इसी तरह से आर्गुमेंट दिया कि उन्होंने कहा, ये बड़े वाले बुत से पूछ लो ना, इसी के कंधे पे कुल्हाड़ी रखी है, इसी ने तोड़ा होगा। तो अब इसी तरह से इन्होंने वहाँ भी, यहाँ पर भी वही अंदाज़ है कि वहाजुहु, ये इसने झगड़ा किया, कौमुहु, उसकी कौम, अपनी कौम से, और यानी कि आपस में उनकी एक डिबेट जो है वो हो रही है। काला, कहा, तो हाजूनी, कि तुम मुझसे झगड़ा करते हो, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वक़द, और जबकि तहकीक, हदानी, उसने तो मुझे हदायत दे दी है। वला, वा, और ला, नहीं, अखाफू, मैं नहीं डरता, माँ, जो तुशरिकून, जिससे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। अब आप ये बात गौर करें, मैंने जो शुरू में बात कही थी कि जितने भी मुशरिक कीन है, यानी कि जितने भी गैर अल्लाह के साथ कहीं पर किसी को शरीक ठहराते हैं, यानी कि जितने भी अल्लाह के साथ किसी गैर अल्लाह को शरीक ठहराते हैं, तो वो असल में पीछे खौफ की बेसिक वजह है। और यहाँ पर भी वही बात जो है वो बताई जा रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि वला, और नहीं, अखाफु, मैं नहीं डरता, यानी कि तुम जिस बात पे तुम्हारे पीछे खौफ बैठा हुआ है कि ये जो बुत है, या ये जो कोई गैर अल्लाह या कोई हस्ती है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी चीज़ है, वो जो है तुम्हारे साथ ये मामला कर देंगे, तो मैं जो हूँ, मैं तो इन चीज़ों से, मैं इनसे मैं डरता ही नहीं हूँ। माँ, जो तुशरिकून, जिनके साथ तुम शरीक या शिरक कर रहे हो, भी इसका, इल्ला, मगर, अन ये कि यशा, चाहे रब्बी, मेरा रब, शैया, कुछ भी, वसिया, इहाता कर लिया, रब्बी, मेरे रब ने, कुल्ला, हर शैइन, हर चीज़ पर, इल्मा, इल्म, अफला, क्या पास नहीं, ततज़क्करून, तो क्या तुम जो हो वो सोचते नहीं हो, अफला, क्या पास नहीं, ततज़क्करून, क्या तुम जिक्र नहीं करते हो, क्या तुम तफक्कुर नहीं करते हो, इनकी तुम सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो कि ये सारे मामला, ये सारी चीज़ें जो हैं, किसी भी सूरत में मैं इन लोगों के साथ जो गैर अल्लाह के साथ तुम अपना शिरक कर रहे हो, इनके जिन लोगों को अल्लाह के साथ ठहरा रहे हो, तो मैं इनसे नहीं डरता हूँ। और अल्लाह की जो ज़ात वाला सफ़ात है वो तो बहुत ही वसी है, हर चीज़ का उनको इल्म है। और अगर तुम सोचोगे तो तुमको वो हर चीज़ खुद पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरा एक खालिक मौजूद है और मुझको कोई बनाने वाला मौजूद है। और उसको, या तो आप अगर इस कायनात को भी दलील मान लेंगे, तो एट द एंड आके इस कायनात को बनाने वाला जो है वो तो अल्लाह ताला है, उसका तो जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। वह कैफ़ा, और क्यों कर, अखाफू, मैं डरूं, माँ, जो अशरक तुम, जिसका तुम शिरक करते हो या तुम शरीक ठहराते हो, वाला, और वाह, और ला, नहीं, तखाफूना, तुम नहीं डरते, वाह, और ला, नहीं, तखाफूना, नहीं, तुम नहीं डरते, अन्नकुम, कि तुम अशरक तुम शरीक करते हो, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, माँ, जो लम नहीं, युनज़िल, उतारी भी इसकी, अलैकुम, तुम पर, सुल्तानन, कोई दलील, यानी कि तुम अल्लाह ताला के साथ जो शिरक कर रहे हो, क्या अल्लाह ताला ने उसकी कोई दलील जो है वो उतारी है? और तुम जो वो किसी भी तरह से ऐसी चीज़ को देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास अकायद हैं, उसके पीछे तुम्हारे पास क्या कोई दलील जो है वो मौजूद है? फ़अय्यु, सो कौन,
الفریقین دونوں فریق احق زیادہ حقدار بالامن امن کے ان اگر تم ہو تعلمون تم جانتے ہو. سو وہ جو دونوں فریق میں سے یعنی کہ امن یعنی کہ دل جمی کا کون زیادہ حقدار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ولم اور لم نہیں یلبسو ملایا ایمان ہم اپنے ایمان کو ظلم سے. یعنی کہ اس وقت جو ظلم کی بات ہو رہی ہے یہ شرک کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہاں پہ اس وقت کسی تکلیف ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. شرک کو ظلم اس لیے کہا گیا ہے کہ مالک کائنات ہے, ہم اس کے غلام ہیں. جس طرح سے اسٹارٹ لیا تھا کہ جب میں نے تم کو پیدا کیا ہے, جب میں تم کو خوراک دے رہا ہوں, جب میں تمہیں رہنے کا ٹھکانہ دے رہا ہوں, جب میں تم کو صحت دے رہا ہوں, میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں, تو اس کے بعد جو ہے وہ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ تم لوگ جو ایک میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 وقت میرے حضور حاضری کرو, میرے ساتھ کسی یعنی کہ کو شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو, کیونکہ میں نے تم کو جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھانا ہے اور تمہارے ایک ایک عمل کا تم سے میں نے جواب جو ہے وہ لینا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوبارہ سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ولم اور لم نہیں یلبسو نہ ملا ایمان ہم اپنے ایمان کو بھی ظلم سے اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے الامن امن ہے وہم اور وہ محتدون ہدایت یافتہ. جو اگلی آیت ہے صرف میں اس کو پڑھنا چاہوں گا جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی, اس کا جواب آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. وتلک اور یہ حجتنا آتینہ یہ ہماری وہ دلیل ہے. یعنی کہ اب یہ وہ جو دلیل تھی آتینہ جو ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جس انداز میں دعوت جو ہے وہ اپنی قوم تک پہنچائی, وہ دلیل خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ یہ وہ طریقہ تھا جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ قومی ان کی قوم کے لیے نرفعو تاکہ ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشاء درجات یعنی کہ درجوں پہ درجے جو ہیں وہ بلند کیے جاتے ہیں من نشاء جس پہ کہ ہم چاہتے ہیں. ان بے شک ربا کا تیرا رب حکیم ہے اور علیم جاننے والا ہے. یعنی کہ اس بات پہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ خود آیت جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شروع سے صحیح دین کے اوپر تھے, وہ اپنے رب کو پہلے دن سے ہی پہچان چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور دعوت دینے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہے میرا رب؟ ستارے, پھر اسی طرح سے چاند اور سورج, اور پھر ان کو دلیل دی کہ دیکھو یہ تو سارے کے سارے ڈوبنے اور ختم ہونے والے ہیں, تو کوئی ایسا تمہارا رب ایسے یا یہ مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود ختم ہونے والا ہو؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے, جو ہر چیز کا خالق ہے, جو ہر چیز کو بنانے والا ہے, اور جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں جو ڈوب رہی ہیں وہ ان کو بھی بنانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. میں ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس میں پھر بھی اگر کوئی کجی رہ گئی ہو تو وہ دور ہو جائے. مین ویل میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ بھی میں انمیوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے بعد میں ترجمے کے کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا, میں صرف اوپن کر لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو, در حالانکہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں, اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے, اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے. جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا, اس کی بات شدنی ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہی ہوگی. وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور وہ حکیم و خبیر ہے. انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں. چنانچہ ایک دن جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے. پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں. پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ
لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا. پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی میں اگلی آیت کہ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی اور اس نے جواب دیا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, درا حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے. میں ان سے نہیں ڈرتا جن سے تم اس کو شریک ٹھہراتے ہو. ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے, میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو, جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا, اور وہی راستہ پانے والے ہیں. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے. ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہو اور آپ لوگ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں تو پلیز آپ لوگ اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں. جی پلیز افراد. اس میں سلمان بھائی یہ جو آپ نے یہ پورشن آج پڑھا ہے نا, اس میں بہت ایک ایک آیت جو ہے بہت ساری اس میں حکمت ہے اور بہت ساری اس میں تدبر کی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے اگر اس پہ ہم ڈسکشن کرنے جائیں تو بہت ٹائم ویسے تو لگ جائے گا, لیکن میں آپ کو صرف چند چیزوں پہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ جو جیسے آیت نمبر 75 پہ ہم نے پڑھا ہے نا, یہ والی بات کہ وہ ان کو زمین اور آسمان کی جو وہ دکھائی جو یقین کرنے والے تھے, تو یہ بیسکلی اس میں بہت سے مختلف علماء کی مختلف رائے ہے, لیکن اس میں ایک رائے یہ بھی میں نے پڑھی تھی, ڈاکٹر سعد احمد نے اس پہ کیا تھا اس پہ ایکسپلین, تو اس میں انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج, کیونکہ یہ نبیوں کو معراج یا کوئی اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جو کیونکہ شیطان کیونکہ آپ کو شک میں ڈالتا ہے نا, تو وہ کیونکہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے لاجک لے کے آتے ہیں اپنے طور پہ, لیکن وہ پوری طریقے سے وہ بھی نہیں ہو پاتے کنونس اس بات پہ کہ کوئی ہے نہیں بنانے والا دنیا کا. تو جب بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور ایک ٹائم پہ آ کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ جیسے آپ نے پرندے کی مثال دی, اس پہ بھی میں تھوڑا سا بتاؤں کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس میں ایک پتہ نہیں کئی ہزار کلومیٹر پرندے جو ہیں وہ اڑ کے جب آتے ہیں تو وہ ایک ایرو ڈائنامک بناتے ہیں, مطلب فرنٹ پہ ایک ہوتا ہے اس کو وہ چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ انرجی سیو کرتے رہتے ہیں اس کے سائڈ پہ. تو ان کی اتنی انرجی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی انرجی رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس ڈسٹینس تک جانے کے لیے اگر یہ ٹیکنیک نہیں اپلائی کریں تو ان کی انرجی درمیان میں ہی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو ان کے دل میں کس نے ڈالی ہے بات کہ آپ کو اس طرح سے جانا ہے اور اس طرح سے اتنی انرجی اس کی رکھی گئی ہے کہ وہ اس جگہ پہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا ہے, اور اتنا لمبا سفر آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں گے تو مل جائے گا اس کو. تو میں نے یہ دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی اپنی قدرتیں دکھاتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کو لوگ نہیں مانتے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہی لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ پھر ایگنوسٹک بن جاتے ہیں, مطلب وہ اپنے آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, ایک طرف ہمیں لگتا ہے ایک طرف ہے نہیں ہے. تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ ایگنوسٹک بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس میں ہو جاتا ہے. اور باقی یہ جو چیز ہے اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو یقین دلانے کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ ان کو یقین ہو جائے, اور وہ اس طرح کے جو شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے, ان کے خلاف پھر وہ اس کی جو اعتقاد ہے اس کا جو ایمان ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ آپ نے بالکل صحیح روشنی ڈالی ہے. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورہ بقرہ پڑھی تھی تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے, تو ہم نے وہ پورا واقعہ وہاں پہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو غیب پر یقین نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں مجھے بالکل غیب پر ایمان ہے, میں اطمینان قلب کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک پرندے کو کہا کہ آپ لیں اور اس کے ٹکڑے کریں اور اللہ کا نام لے کے انہیں پکاریں. تو ان ساری جگہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے ان پیغمبروں کو گزارتے ہیں, ان کا ایمان جو ہے وہ بالکل ایمان بالعین ہوتا ہے, اور ایمان بالعین کی بنیاد پر پھر وہ آگے دعوت کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ اتنی تکلیفیں تک برداشت کر جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو وہ ایمان تھا اور وہ یقین تھا کہ اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ میرا مالک جو ہے, میں جب ایک صحیح کام کر رہا ہوں میرا مالک موجود ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے, اور اس کا پھر مظہر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آگ جو ہے وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی. اسی طرح سے جب انہوں نے
اپنے بیٹے کا خواب دیکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھا. تو یہ ساری چیزیں وہ جب رب کا آپ کا یقین ہے اور ایمان ہے اتنا مضبوط ہوگا. اور یہی آیتیں اور بہت خوبصورت آیتیں ہیں, اس وجہ سے میں نے اس پہ تھوڑی سی تمہید بھی باندھی اور ڈیٹیل میں بات کی کہ دیکھیں یہ وہ یقین ہے کہ اس یقین کے بعد ہم اپنے رب کا سب سے مین چیز جو ہے وہ یہاں پر جو نماز کی بات کی گئی ہے وہ ہمیں تمام دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے دربار میں حاضری ان نعمتوں کو پہچان کر دینا ہم پر لازم ہے. 5 وقت اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے لیے ہم بہت ساری آسانیاں جو ہے انشاءاللہ کر دن میں ہمارا جب بھی اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے اور ہم جو ہے وہ نماز کا میں نے سیشن جب شروع کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں میں اس میں نماز کو کس طرح سے آپ آسان بھی کر سکتے ہیں معاملات ان کی سارے, تو میں اس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. جی آل رائٹ جی. ایک اور چیز اکثر میں نے دیکھا کہ بڑے سینئر لوگوں کو بھی کہ وہ ان سے پوچھا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا دین تھا, تو وہ انہوں نے کہا دین حنیف. حالانکہ دین حنیف تو یخرق ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل جو ٹوٹل اللہ کی طرف اللہ کا ہو کے رہ جائے, مطلب وہ کسی اور کی طرف اس کا ذرا سا بھی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. تو وہ سارے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے جو نبی تھے یا یہودی یا جو تو تھے یہ کچھ اور تھے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی تھے اور انہوں نے اپنے طور پہ نام اپنے بدل کے یہودی اور نصرانی رکھ لیے. تو اسی طرح مسلمانوں میں ہم لوگوں نے صحیح ہے. مختلف فرقوں دیکھیں کے نام. ہمارے کورس کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ ہم الفاظ کو ایک ایک لفظ کو اسی لیے ہم ان کے معنی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے پرابلم جو ہے معاشرے میں وہ مطلب جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں وہ جو وسیلے کے کانسیپٹ پہ میں نے پھر پوری ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی کہ وسیلے کے معنی کچھ اور ہیں عربک میں اور اردو میں کچھ اور ہیں. اسی طرح سے اب امام ابو حنیفہ کا نام جو ہے وہ اصل میں حنیفہ ہے, اس سے اب لوگوں نے یہاں سے کوٹ کر لیا. ایون میں ایک دیکھ رہا تھا کہ بک میں کہ قرآن پاک میں جو یہ جو ہمارے ہاں جو شیعہ مکتب فکر ہے تو اب شیعہ کا مطلب قرآن میں عربک میں کہتے ہیں گروہ کو, تو اس کو گروہ سے وہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جو ہمارے تو مکتب فکر کا جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے تو ہم تو اس لیے اس کو فالو کریں. تو یہ بہت ساری خیر باتیں ہیں جو ہمیں جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں خود یکرخ کر دیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنیں گے انشاءاللہ. جی حمدان جی آپ اسٹارٹ کر لیں پلیز. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے ندعو ہم پکاریں من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے ماں اس کو جو لا ینفعونا نہیں وہ نفع دے سکتا ہمیں, ولا اور نہ ہی یضرونا وہ نقصان دے سکتا ہے ہمیں, وانو ردو اور ہم پھیر دیے جائیں گے اللہ پر آقابینا اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے اس جب ہدایت دی ہمیں اللہ نے کلذی اس کی طرح استہوتہ بہکا دیا اسے الشیاطین شیطانوں نے فی الارض زمین میں حیران کر کے لہو اس کے اصحاب کچھ ساتھی ہے یدعونہ وہ پکارتی ہیں اسے الا طرف الہدا ہدایت کے ایتنا آ جاؤ ہمارے پاس. کل کہہ دیجئے انا بے شک ہدا ہدایت اللہ ہی اللہ کی ہوا وہی الہدا اصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا ہم حکم دیے گئے لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے. وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا قائم کرو الصلاۃ نماز, واتقوا اور ڈرو اس سے, وہوا اور وہ الذی وہی ہے الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے, وہوا اور وہی ہے الذی جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, بالحق ساتھ حق کے, ویوما اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا. قولہ اس کی بات ہی الحق سچی ہے, ولہ اور اس کے لیے ہے الملک بادشاہت, یوما جس دن ینفخ پھونکا جائے گا پھر سور میں, عالم جاننے والا ہے الغیبی غیب کا, و شہادت اور حاضر کا, وہوا اور وہ الحکیم بہت حکمت والا ہے, الخبیر خوب خبر رکھنے والا ہے. وَإِذْ اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آزر کو اتتخذوا کیا تو بناتا ہے اصنامن بتوں کو, آلہات الہ, انی بے شک میں اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے
قوم کا اور تیری قوم کو فی دلال گمراہی میں مبین کھلی وکذالک اور اس طرح نوری ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو ملکوتا بادشاہت السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کی ولیکونا اور تاکہ وہ ہو جائے من سے موقنین یقین کرنے والوں میں سے فلما جزاک اللہ پھر جب ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ سسٹر احمد آئی ڈی سے آپ پلیز پڑھ لیں، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ لاسٹ کلاسز میں آپ کی طبیعت صحیح نہیں جی رہی آپ السلام کو؟ علیکم وعلیکم سر، السلام۔ طبیعت بڑی خراب تھی، ابھی بھی کل ڈرپ لگی ہے، وہ بلڈ کی کمی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے طبیعت زیادہ خراب چل رہی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ آمین جی پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب جنہ چھا گیا علیہ اس پر اللیل رات، چھا گئی اس پر اللیل رات، رہا اور اس نے دیکھا کوکبہ ایک ستارہ، کالا کہا ہاذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما پھر جب افالا وہ چھپ گیا، کالا کہا لا نہیں ہوئی میں پسند کرتا الافلین چھپنے والوں کو۔ فلما پھر جب رہا اس نے دیکھا القمرہ چاند کو بازغن چمکتے ہوئے، کالا کہا ہاذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما پھر جب افالا وہ چھپ گیا، کالا کہا لا لم البتہ اگر لم نہ نہیں یادنی وہ ہدایت دے گا مجھے ربی میرا رب، لا البتہ لاکوننا البتہ میں ہو جاؤں گا من القومی اس قوم میں سے الضالین جو گمراہ ہیں۔ فلما پھر جب رہا اس نے دیکھا الشمسا سورج کو بازغاتن چمکتا ہوا، کالا کہا ہاذا یہ ربی میرا رب ہے، ہاذا یہ اکبر زیادہ بڑا ہے۔ فلما پھر جب افالت وہ غروب ہو گیا، کالا کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ انی بے شک میں وجہت رخ کیا انی بے شک میں نے وجہت رخ کیا وجیہہ اپنے چہرے کا للذی اس کے لیے جس نے فطرہ بنایا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفا یکسو وا اور مان نہ وما اور نہیں انا میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے یا مشرکین میں سے۔ وحاجہ اور جھگڑا کیا اس سے قومہ اس کی قوم نے، کالا کہا کیا تحاجونی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقت اور تحقیق ہے ہدان اس نے ہدایت دی مجھے، وا اور لانی اخافو میں ڈرتا ماں اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو بھی ساتھ اس کے الا مگر آئیں یہ کہ یشا چاہے ربی میرا رب شیا کچھ بھی وسیع گھیرا ہوا ہے یا وسیع گھیرا ہوا ہے ربی میرے رب نے کلّا ہر شعین چیز کو علم سے، افلا کیا بھلا نہیں تتذکرون تم نصیحت پکڑتے، وکیفا اور کیوں کر اخافو میں ڈروں ماں اس سے جو اشرک تم شریک بناتے ہو تم، وا اور لانی تخافونا تم ڈرتے، انکم بے شک تم اشرک تم شریک بناتے تم باللہ ساتھ اللہ کے، ماں وہ جو جس کی لم نہیں نزل اتاری بھی اس کی علیکم تم پر سلطانہ کوئی دل نہیں اتاری اس نے بھی ساتھ اس کی لیکن تم پر سلطانہ کوئی دلیل، فایو پھر کون ہے الفریقین دونوں گروہوں میں سے آحق کو زیادہ سچا بالامن میں، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم سچے نہیں، ان اگر کن تم ہو تعلمون تم جانتے۔ اللہ زینہ اور وہ جو آمنو ایمان لے ولم اور نہیں یلبسو وہ ملاتے ایمانہم اپنے ایمانوں کو بالظلم ساتھ ظلم کے، اولئک یہی لوگ ہیں لہم وہ الامن لہم ان کے لیے الامن امن ہے، وہم اور وہ محتدون ہدایت یافتہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، آپ نے اچھا پڑھا ہے۔ سسٹر عفت آپ پڑھ لیں پلیز آگے شروع سے۔ السلام علیکم، اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہو ندعو کیا میں پکاروں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا جو نہ ینفعنا نفع دے سکے، ولا اور نہ یضرنا نقصان پہنچا سکے، ونردو اور پھر جائیں اللہ اپنی اکابنا ایڑیوں کے بل، بعد اس کے بعد اس جب ہدانا ہدایت دی ہمیں اللہ نے، ہمیں ہدایت دے دی اللہ نے، کلا جی جس طاقت ہو کلا جی ایسے شخص کی اس کی طرح کلا استحوت ہو جو بہکایا ہوا ہو شیطان جسے بہکایا ہو شیطانوں نے، فی الارض حیران زمین میں حیران کر کے، لہو
نہیں اصحابی لہو اور اصحابی اس کے دوست یدعونہ اسے بلاتے ہوں الی الہدا ہدایت کی طرف ہدایتنا آ جاؤ ہماری طرف کل کہو انا بے شک خود اللہ ہے اللہ کی ہدایت ہو الہدا اصل ہدایت ہے وہ امرنا اور حکم دیا گیا ہے لنسلما کہ ہم فرما بردار رہیں لرب العالمین دونوں عالم کے رب کے وَأَن اوپر کر لیں وَأَن اقیم الصلاۃ اور یہ کہ وا اور ان یہ کہ قائم کریں نماز واتقوہ اور اسی سے ڈریں اسی سے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے علیہ تحشرون جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے تحشرون جمع کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے خالق السماوات والارض جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا بالحق حق کے ساتھ وَيَوْمَ اور جس دن یقول وہ کہے گا کن فیکون کن ہو جا فیکون تو ہو جائے گا قولہ الحق اس کی بات برحق ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہت ہوگی یوما اس دن ینفخو پھونکا جائے گا پھر سور میں عالم الغیب وہ جانتا ہے پوشیدہ اور شہادت ظاہر وہ جانتا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ اور جب اور اس جب قالا کہا ابراہیم نے ابراہیم ابھی ہے اپنے والد آذر سے اتتاخذو میں دیکھتا ہوں اسنامن کہ تو بناتا ہے آلہا بتوں کو معبود انی اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے و قوموں کا اور تیری قوم کو فی دلال مبین صریحاً گمراہی میں وکذالک اور اسی لیے نوری ہم دکھانے لگے ابراہیم کو ملکوت سلطنت نظام سلطنت ملکوت السماوات والارض ملکوت نظام سلطنت کے زمین اور آسمان والے یقون تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین رکھنے والوں میں سے جزاک اللہ جی ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا سسٹر صدق رفت آپ نے پڑھنا ہے آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا تو جی جی مائک اوپن جی پلیز پڑھیے گا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما پھر جب جنہ چھا گئی علیہ اس پر اللیل رات رآ اس نے دیکھا کوکبہ ایک ستارہ قالا کہا ہذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پھر جب افلا وہ غائب ہو گیا قالا کہا لا نہیں احب میں نہیں پسند کرتا الآفلین غائب ہو جانے والوں کو فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا القمر چاند کو بازغن چمکتا ہوا قالا اس نے کہا ہذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پھر جب افلا وہ چھپ گیا قالا اس نے کہا لا ان یقیناً اگر یا البتہ اگر لم یہدنی نہ ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے لا اکونن یقیناً میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا الشمس سورج کو بازغتن چمکتا ہوا قالا اس نے کہا ہذا ربی یہ میرا رب ہے ہذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے فلما پھر جب افلت وہ بھی ڈوب گیا قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں بریون بیزار ہوں مما اس سے جو تشرکون تم سب شریک بناتے ہو انی بے شک میں وجہتو میں نے رخ کیا یا میں نے اپنا رخ کر لیا وجہیا اپنے چہرے کا للذی اس کے لیے جس نے فطر پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفن یکسو ہو کر وما اور نہیں انا میں من المشرکین مشرکوں میں سے
وحاجہ اور جھگڑا کیا اس سے، قومہ اس کے قوم نے، قولا اس نے کہا، اتحاجونی تم سب جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد حالانکہ یقیناً ہدانی اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اور نہیں، اخافو میں ڈرتا، ماں جن کو تشرکون تم سب شریک بناتے ہو، بھی اس کے ساتھ، اللہ ان مگر یہ کہ یشاء چاہے، ربی میرا رب، شیئا کچھ بھی، وسیع احاطہ کیے ہوئے ہے، ربی میرا رب، کل شیئن ہر چیز کا، علما اپنے علم سے، افلا تو کیا نہیں تذکرون تم سب غور کرتے، وکیفا اور کیسے، اخافو میں ڈروں، ماں جن کو اشرکتم تم نے شریک بنایا ہے، ولا اور نہیں، تخافونا تم ڈرتے، انکم بے شک تم، اشرکتم تم نے شریک بنایا ہے، باللہ اللہ کا، ماں جو لم نہیں، یونزل اس نے اتاری، بھی اس کی، علیکم تم پر، سلطانہ کوئی دلیل، فَأَيُّ تو کون ہے، الفریقین دونوں فریقوں میں سے، احق زیادہ حقدار، بالامن امن کا، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم سب جانتے، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسو ان سب نے مخلوط کیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم سے، اولئک وہ یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، الامن امن ہے، وہم اور وہ سب، محتدون ہدایت پانے والے ہیں، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. وتل نیرا جی آپ پڑھ لیں شروع سے، جی السلام علیکم. اور کوشش کیجیے گا تھوڑا سا فاسٹ پڑھ لیں تاکہ ٹائم ہمارا شارٹ ہے. جی پلیز لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اندعو کیا میں پکاروں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، مالا جو نہیں، ینفعنا ہمیں نفع دیتا، بلا اور نہیں، یضرنا جو تکلیف دیتا، ونردو اور لوٹ جائیں، علا اوپر، عقابنا اپنی ایڑیوں کے، بعد جب ہدانا ہمیں ہدایت دی، اللہ نے، کالذی استہوتہ الشیاطین، کالذی مانند اس کے تہوت الشیاطین جو ملاتے ہیں شیاطین کے ساتھ، فی الارض زمین میں ہے. جی بھلا دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں، مطلب وہ شیطان جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں. ایک منٹ دوبارہ بتائیے. مطلب بھلا دیا اس کو، یعنی کہ شیطان جو ہے ان کو وہ بات جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں، بھولنے بھلا سے. دیتے ہیں شیاطین، فی الارض زمین میں، حیران کر دیتے ہیں، لہو ان کے لیے، اصحابی دوست ہیں، یدعونہ جو ان کو پکارتے ہیں، الی الہدی طرف ہدایت کے، جو ہم نے دی. قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی، هو الہدا وہی ہدایت ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا، لنسلم تاکہ ہم ہو جائیں فرمان بردار، لرب العالمین اپنے رب کے، وان اور اگر اقیم الصلاۃ قائم کریں نماز کو، واتقوا اور ڈریں اس سے، وہو الذی اور وہی ہے جس کی الیہ طرف اس کی تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہو الذی اور وہی ہے جو جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے، ویوم اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون پس ہو جائے گا، قولہ اس کا قول اس کی بات، الحق سچ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہی ہے، یوم جس دن ينفخ پھونکا جائے گا، پھر سور اس میں سور، عالم الغیبی جانتے ہیں غیب کو، والشہادتی اور ظاہر کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ اور وہ حکیم حکمت والا ہے، خبیر خبر رکھتا ہے. وَإِذْ اور جب قولا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے والد آذر سے، اتتخذوا کیا تم بناتے ہو، اصنامًا بتوں کو، آلہہ معبود، انی بے شک میں اراکا دیکھتا ہوں، وقومک اور تیری قوم کو، فی بیچ دلال گمراہی کے، مبین کھلی، وکذالک اور اسی طرح،
دکھائی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت بادشاہی آسمانوں کی، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولی یکون اور تاکہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، فلما پس جب جنہ چھا گیا. جزاک اللہ جی، اچھا پڑھا آپ نے. آگے آپ پڑھ لیں سسٹر رخسانہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما پھر جب جنت چھا گئی علیہ اس پر اللیل رات، رہا اس نے دیکھا کوکبن ایک ستارہ، قالا اس نے کہا ہاذا یہ ربی میرا رب ہے. فلما پھر جب افلا وہ ڈوب گیا، قالا اس نے کہا لا نہیں احبو میں محبت رکھتا یا پسند کرتا الافلین ڈوبنے والوں کو. فلما پھر جب را اس نے دیکھا القمرہ چاند کو بازغتاً چمکتا ہوا، قالا اس نے کہا ہاذا یہ ربی میرا رب ہے. فلما پھر جب افلا وہ ڈوب گیا، قالا اس نے کہا لئن البتہ اگر لم نہیں یا ادنی اس نے ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے، لا اکوننا البتہ میں ہو جاؤں گا ضرور من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے. فلما پھر جب را اس نے دیکھا شمسا سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا، قالا اس نے کہا ہاذا یہ ربی میرا رب ہے، ہاذا اکبرو یہ سب سے بڑا ہے. فلما پھر جب افلت وہ ڈوب گیا، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں بریٌ مبرہ ہوں مما اس سے جو تشرکون جو تم شرک کرتے ہو. انی بے شک میں نے وجہت اپنا چہرہ کیا، وجہ میں نے رخ کیا وجہ یا اپنے چہرے کا للذی اسی کی طرف فطر السماوات پیدا کیا جس نے آسمان کو والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں انا میں من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ اور اس کی قوم نے، وحاجہ اور حجت کی قومہ اس کی قوم نے، قالا اس نے کہا اتحاجونی کیا تم مجھ سے حجت کرتے ہو فی اللہ اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں، وقد اور یقیناً ہدانی اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اور نہیں اخافو میں ڈرتا ما جو تشرکون تم شرک کرتے ہو بہی اس سے، اللہ مگر ان یشاء بے شک وہ چاہے ربی میرا رب شیء کچھ بھی، واسعہ وہ وسعت رکھتا ہے ربی میرا رب کلّا ہر ایک شیء چیز پر علم کے ذریعے. افلا کیا پھر بھی میں نہیں تتذکرون کیا میں تتذکرون ذکر کرنے والوں میں سے یا ڈرنے والوں میں سے نہ ہوں. کیا پس نہیں تم سوچتے ہو؟ افلا کیا پھر نہیں تتذکرون کیا پھر تم نہیں سوچتے ہو. وکیفا اور میں کیوں اخاف ہوں میں ڈروں ماں جو اشرک تم جو تم شرک کرتے ہو، ولا اور نہیں تخافون تم ڈرتے انکم بے شک تم اشرک تم شرک کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، ماں نہیں لم ینزل نہیں اس نے اتارا بہی اس کے ساتھ علیکم تم پر سلطان کوئی دلیل. فایو پھر کون الفریقین کون بہتر ہے پھر کون الفریقین دو گروہوں میں سے حق کو زیادہ حق پر ہے، بالامن امن کے ساتھ، ان کون تم اگر تم ہو تعلمون اگر تم جانتے ہو، الذین جو لوگ آمنو ایمان رکھتے ہیں، ولم اور نہیں یلبسو وہ ملاتے ایمانہم اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک وہی ہے لہم ان کے لیے الامن و امن، وہم اور وہ مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں رائے راست پر ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور بس ہمارے پاس شارٹ سا ٹائم ہے تو آج شارٹ سی ایک دعا ہے. السلام علیکم. میں جی ایک حنیفہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. یہ حنیفہ کا مطلب جو ہے یہاں پر یکسوئی کے لیے آیا ہے. یکسوئی سے مطلب انسان کو گہرا شعور علم حاصل ہوتا ہے نا. تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ کس چیز کے لیے یکسو تھے؟ وہ اللہ کی ذات کو تلاش رہے تھے. کبھی وہ دیکھتے تھے چاند کو کہ وہ رات کو نکلتا ہے صبح ڈوب جاتا ہے، سورج کو دیکھتے تھے، تو وہ مطلب اسی چکر میں تھے کہ یہ کہاں ہے میرا نا رب. تو ان کی جو سوچ تھی وہ بہت زیادہ گہری تھی، گہرائی سے وہ سوچتے تھے. تو یہاں حنیفہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ گہرا علم رکھتے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ حنیفہ، وہ ایک ہمارے امام حنیفہ بھی تھے، اس سے بھی، لیکن یہاں پر یہ یکسو ہونا کا مطلب بامقصد ہونے کی دلیل ہے. یہ میں کہنا چاہتی ہوں. جی جزاک اللہ. آلرائٹ جی، میں اسکرین بس ایک تھوڑی سی میں بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اکثر میں نے اس میں دیکھا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 74 ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہاں پہ دیکھیں آپ نے جو پڑھا تھا اس میں لا ابی ہے بولا نا، تو لا ابی ہے باپ کے لیے آتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ وہ چچا کا انہوں نے کر دیا ہے، کہ یہاں پر مینشن کر دیا کہ آزر جو ہے ان کے چچا تھے، جبکہ قرآن میں تو واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ وہ ان کے باپ تھے. تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے بھی کہیں پہ پڑھا ہے، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کیونکہ چچا اور باپ دونوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ باپ کی درجہ تقریباً رکھتے ہیں، تو خیر جو بھی تھے، لیکن یہاں والد کے لیے ہی آیا ہے، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے والد کے لیے ہی ہے یہ. جی بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ والد کے لیے ہی ہے،
لیکن کیونکہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نبی کا باپ جو ہے وہ شرک کر رہا تھا اور وہ اس طرح سے وہ بنا رہا تھا، تو وہ اس کو پھر چچا ترجمہ کر دیتے ہیں وہاں پر. جی ہاں نہیں باپ یہ بات ویسے باپ کا ہی میں نے اکثر جہاں بھی دیکھا باپ کا ہی ذکر ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں آج ہم پھر اگلا سیگمنٹ بھی اسکپ کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری کلاس 5 منٹ لیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور آج ایک ہماری نئی اسٹوڈنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، سسٹر اریبہ نور کو. تو ان کو بس میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا ماشاءاللہ کس طرح سے ہمارے جو باقی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ صرف لفظوں کو پہچان کرتی رہیں تو آپ کو جو ہے پہچان جو ہے ان الفاظ کے معنی کی جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گی. تو ابھی آپ کیا کہتے ہیں، کلاس کو کلوز کر دیں جی؟ میرے خیال میں آج آج سر کی کر دیں کلوز کر دیں میرے خیال میں. اور دوسرا یہ بھی جی ہے کہ سر اس میں کلوز کر سلمان بھائی ہم تھوڑا سا اور جب اس طرح کی ذرا تدبر والی آیتیں ہوا کریں نا، تو اس دن ہے جی نا وہ بہتر ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. جیسے ایک اور سسٹر نے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا حنیفہ کے اوپر، اور اسی طرح سے تو اگر جی اس میں اس یہ سے ہوتا ہے کافی زیادہ وہ پھر یاد بھی ہو جاتا ہے آگے کی بھی ہوتی ہے. جی ہاں، یہ آپ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا سیشن جو ہے وہ بالکل انٹریکٹیو سیشن رہے، اور بیچ میں ڈسکشن ہونی بھی چاہیے. اور آپ لوگ آپس میں دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح سے ایمانیات کے حوالے سے آیات آ رہی ہیں ساری، اور آگے خاص طور پہ سورہ اعراف بھی اسی طرح سے ہے، اور یہ دونوں آپس میں جوڑا ہے، تو اس پہ بہت ساری بات اس پہ کی جا سکتی ہے، اور اتنی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شارٹ ہے. تو اینی وے پھر ہم آپ میں سے اس وقت آج ہم اپنا دعا کا سیگمنٹ بھی اسکپ کر رہے ہیں اور اگلا سیگمنٹ بھی اسکپ کر رہے ہیں. تو نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہے تو، اور بس یہ سسٹر بتائیں اریبہ. جی کہ سورہ انعام جو ہے نا، اس میں شرک اور اس پہ بہت زیادہ پہلے شروع میں جو اتنا مجھے نہیں سمجھتی، لیکن جب میں نے اس کو سمجھ کے پڑھا تو سورہ انعام بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں شرک کو شرک سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے وہ. کیونکہ میرا جو پس منظر ہے وہ ایک بریلوی پس منظر ہے میرا، تو میں وہاں سے صحیح. نکل کے آیا ہوں. تو اب جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ قرآن میں نعوذ باللہ پتہ نہیں غلط چیزیں لکھی ہیں، ہم نے تو کچھ اور پڑھا تھا، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی بتا رہا ہے. تو اب وہ بات بالکل ہے نا اپنا ذہن، کیونکہ ہم جس جگہ پیدا ہوتے ہیں بیسکلی ہمارا ماحول ہم کو وہ بنا دیتا ہے، چاہے وہ ہم یہودی کے گھر پیدا ہو جائیں یا مطلب کہیں پہ بھی پیدا ہو جائیں، تو ہمارا امتحان تو وہیں پر ہے نا کہ جب حق بات ہم کو ملے تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، اپنی انا نہیں بنا لینی چاہیے. پھر یہ بات کہنا اپنی ایک وہ شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارے ماں باپ کیا گمراہ تھے، کیا ہمارے ماں باپ نے غلط کیا تھا. وہ اس طرح کی جو ہے جو شیطان بھی کرتا ہے آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے یہ بات. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی پھر لیکن یہی اس میں بتایا. بھی سوری اس میں بھی پھر میں نے کہا وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جس طرح کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کے آباء و اجداد کے مذہب کو کیسے چھوڑ دیں. تو پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا گائیڈ کیا ہے تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننی چاہیے اور واقعی چھوڑ دینی چاہیے جو دوسری بدعات وغیرہ ہیں. جی اور دیکھیں میں یہیں یہ سے بھی ہم کہنا جی پلیز بولیے. اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک بک میں نماز کی پڑھی تھی کہ انی وجہت وجیہ للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نماز کے اسٹارٹ میں یعنی کہ نیت کے طور پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ والی دعا، یعنی کہ جب ہم نماز اسٹارٹ کر رہے ہوں، جیسے لوگ کہتے صحیح. ہیں نا 4 سنت پڑھ رہے ہیں اور 4 فرض پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ پہ جی یہ والی دعا میں نے ایک جگہ نماز کی بک تھی اس میں پڑھی تھی، یہ بھی پڑھ سکتے بیٹے ہیں. جی میں بالکل نہیں صحیح. پڑھا تھا کہ آپ یہ نیت جب کرتی ہیں نا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو بھی بتانا ہے ہم نے کہ یہ ہمیں 4 سنت یا 4 فرض پڑھ رہی ہوں، تو اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہنا. جی 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 وہ اس میں جی اکثر آنٹی وہ لوگ بس یہ بحث اکثر تو جی ہو جی جاتی ہے، لیکن اس میں ہاں جی کوئی ضروری نہیں ہے اور اگر کہہ بھی ضروری دیں نہیں تو ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ کہہ بھی دیں تو کوئی حرج میں نے نہیں ہے. ہاں جی میں نے نا نماز کی کسی بک میں یہ پڑھا لکھا یہ والی آیت پڑھی تھی کہ وہ یعنی کہ اگر ہم نے نماز جب اسٹارٹ کرنی ہے تو ہم اس کے بجائے کہ جو 4 سنت 4 فرض جو ہم نے اس کے بجائے ہم یہ والی آیت پڑھ کے اللہ اکبر کہیں اور نماز میں داخل ہو جائیں. میں نے مطلب نماز کا جو یہ والی آیت شروع پڑھی کرنا ہے بھی نا وہاں پہ دیکھی، وہ مجھے آج یاد آ گئی اس آیت کے ساتھ. نماز کے لیے جب بتائیں گے نا تو اس میں سارا کلیئر ہو جائے گا، نماز نبوی جب آپ لوگ پڑھیں گے نا سب کلیئر ہو جائے گا. جی باقی ہے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، اور کہ نیت جو ہے وہ آپ ایون کوئی بھی بات جس طرح سے آپ خالی دل کا ارادہ بھی کر لینا، آپ کوئی الفاظ نہ بھی بولیں تو بھی آپ کی وہ نیت جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی. بس آپ کے دل میں ایک نیت پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے جی ہیں. جی بالکل صحیح. اصل اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو الفاظ بولنا لازمی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے جس دعا کی بات کی ہے تو اگر کبھی موقع ملا تو میں اس پہ بھی ویڈیو جو ہے وہ بنا لوں گا انشاءاللہ، جی اور اس کی جو ہے میں اللہ ڈیٹیلز جو ہے وہ تعالیٰ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. سورہ تو سورہ اینی ملک وے بھی ہے نا بیٹا، سورہ ملک بھی ہے نا بیٹا کہ بھلا اللہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں ماشاء اللہ. بالکل بے شک. اور آپ لوگوں سے میری ایک اور بھی ہے ریکویسٹ، آپ لوگ مجھے نا پرسنل پہ یا گروپ میں کوئی خاص دعا جو آپ لوگ جس پہ چاہتے ہوں کہ بات ہو تو وہ مجھے پھر میسج کر دیا کریں،
تو پھر یہ ہے کہ میں جی اس پہ میں کروں گی मैसेज جی میں پھر اس پہ بھی ایک تیار ساتھ کر لیا میں کروں گا ٹھیک وقت ہے کے ساتھ ساتھ. دوسرا میں نئے آپ لوگوں کو جیسے سسٹر عجیبہ کا میں بھی دیکھ رہا ہوں تو میں ان کو بس یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے اگر مائک اوپن کر سکتی ہیں اور اپنے آج کا فیڈ بیک دے سکتی ہیں تو اچھی بات ہے. باقی ہے کہ ادروائز آپ اس کو فالو کریں ہمارے سسٹم کو اور باقی تمام جو پرانے لیکچرز ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں. اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نئے لوگوں کو متعارف کرائیں اس میں اور ان کو بھی کیونکہ خاص طور پہ اس وقت ہماری جو ینگ جنریشن ہے کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر سارے سینئرز ہیں تو میرا یہی ہوگا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان تک یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے. کوشش کریں اپنے بچوں کو اور ان کو بھی موٹیویشن دیں کہ آگے وہ لوگ بھی جو ہے اپنے کلاس فیلوز کو اور اپنے اس کورس سے جو ہے ان کو آگاہ کریں. آل رائٹ جی میرے خیال میں ہم اس کلاس کو آج کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.